کچھ لوگ جو ہیں بہت اچھی غذا کھاتے ہیں، اپنی غذا کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کو شکایت ہر وقت یہ رہتی ہے کہ ان کو وہ غذا جس طرح سے وہ کھاتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کو لگتی نہیں ہے، وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں معدے کے مسائل اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک نہ لگنا، کھانا اگر پراپر کھایا بھی جاتا ہے وہ ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، معدے کے جو دیگر امراض ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ معدہ جو ہے اگر وہ تندرست ہے تو پورے کا پورا انسان تندرست ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے حکمت کی دنیا میں بھی اور میڈیکلی بھی کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ تندرست ہیں، اگر معدہ ٹھیک نہیں ہے، معدے کی خرابی ہر بیماری کی ایک بیسک بنیادی وجہ ہوتی ہے، کاز بنتی ہے۔ تو معدے کے مسائل پر آج ہم بات کریں گے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ جناب حکیم عطاء الرحمن صاحب ہیں۔ حکیم عطاء الرحمن صاحب، سب سے پہلے تو آپ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک، عمرے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ معدے کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی کچھ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک پوری بھرپور غذا کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو لگتی نہیں، جسمانی طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ۔ اور پنجابی میں تو ویسے بھی ہمارے کہا جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں، اس لیے وہ کہاوت بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹڈ کھوئی تو منہ چوئی، ایسے آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا، کھاتے بہت ہیں، ان کو لگتا نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی کچھ لوگ جینیٹکلی موروثی طور پہ ان کی جو کاٹ ہوتی ہے نا وہ بہت سلیم اینڈ سمارٹ ہوتی ہے، وہ دنیا کی اچھی سے اچھی چیزیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں اور مقوی چیزیں کھائیں لیکن وہ جزء بدن نہیں بنتی۔ اچھا یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر یہ تھوڑی بہت ان کے اندر فرق بھی آ جائے، ورنہ جو بناوٹی چیز نیچرلی فیملی ٹو فیملی چلی آ رہی ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو جو کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ ایبسلیٹلی۔ تو بیسیکلی دیکھیں آپ نیچرلی سلیم اینڈ سمارٹ ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اوپر فربی ہونی چاہیے، فیٹس ہونی چاہیے، اتنی فیٹس کہ آپ کا پہناوا آپ پہ اچھا لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزیز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، میٹابولزم سسٹم ان کا کافی سٹرونگ ہوتا ہے، کیا مطلب یہ کھاتے تو ٹھیک ہیں پھر بھی بیسیکلی میں نے آپ کو وہی کہا کہ ان کا لیور بہترین کام کر رہا ہے، ان کا سٹمک صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ان کے اوپر فربہی نہیں آتی۔ اچھا اس میں بہت سی ریزنز ہوتی ہیں۔ سم ٹائم جن لوگوں کو ٹیوبرکلوسس کے ایشوز ہوں بچپن میں، ٹی بی کی، اچھا ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، خوراک کھا بھی رہے ہیں لیکن جزء بدن نہیں بن رہی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ کیس جس کے اندر ٹی بی کی ہسٹری ہے، جی، اس کے اندر ہمارے طب کے اندر کچھ ایسے قہوہ جات ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کی بڑھوتری ہوگی، آپ کی گروتھ ہوگی۔ اور یا دوسری چیز، اکثر بچوں کے اندر سوکھڑے کا ایک مرض ہوتا ہے بچپن میں۔ اچھا آپ کبھی دیکھیں نا کہ بچہ سوکھڑا بالکل کمزور ہوتا ہڈیوں کا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اچھا وہ بھی 5 سال کے بعد نیچرلی طور پہ جب اس کا اندر کا سسٹم پراپر ورک کرنا شروع کرتا ہے بچہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ طب کے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہیں، اس کے اندر اکثر ایک بڑی پیاری مت ہے کہ پرانے وقتوں میں جو کوہنا لوگ ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، سیانے لوگ ہوتے تھے، وہ بچوں کو سرسوں کے تیل کے ساتھ اچھی طرح مالش کرتے تھے اور اس کو دھوپ میں بٹھا دیتے تھے، اور بچہ اتنا کالا ایسا زبردست فلسفہ ہے۔ بے شک رنگت اس کی رنگت چہرے پہ آپ نہ ملیں تیل، دھوپ میں وہ روسٹ ہو جاتا ہے بچہ بیچارہ۔ دیکھیں دھوپ ہم نے سے مراد یہ کہ یا تو اگر گرمی ہے تو صبح فجر کے بعد کی دھوپ لگائی جائے یا عصر کے بعد کی لگائی جائے تاکہ وہ ڈائریکٹ بچے کو متاثر نہ کرے دھوپ۔ لیکن آپ دیکھیں پتہ نہیں اس کے اندر اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ ابھی بھی آپ کبھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں نا جن کی ٹانگیں کمزور ہیں، ویک ہیں، ہم ان والدین کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے پہ نہ لگائیں، پوری باڈی پہ سرسوں کا تیل اچھی طرح مساج کریں اور 10-12 منٹ 15 منٹ اس کو دھوپ میں بٹھا دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ مہینہ 15-20 دن مہینے کے اندر بچے کے اندر محسوس ہوتا ہے واضح کہ بچہ ہیلدی ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ چیزیں طب کے اندر ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ بھوک کچھ لوگوں کو کم لگتی ہے، کھایا پیا نہ لگنا، اس پہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ معدے کی جو کمزوری ہے، معدہ اگر کسی کو معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یہ جو اوٹ پٹانگ گند بلا آج کل ہم چیزیں کھاتے ہیں، اوپر نیچے کھا جاتے ہیں، ابھی جیسے حالیہ ابھی بسنت کا ایونٹ گزرا ہے، اس بسنت میں جتنے کھابے لاہوریوں نے کھائے ہیں، لاہوریوں نے تو 2.25 ارب روپے کا صرف چکن ہی جو ہے نا وہ انہوں نے ککڑ ہی انہوں نے ہضم کر لیا ہے نا۔ تو یہاں سے مطلب اوپر نیچے کھانا، پھر اس کے بعد پھر وہ پتہ چلتا ہے جی معدے کا انفیکشن ہو گیا ہے، گیسٹرک ایشو ہو گئے ہیں، تو یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہوریوں کی جو تعداد ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، ہاں تو پورے پاکستان سے لوگوں نے آگے کھایا وہ چکن، بدنام صرف لاہوری ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لاہوری ہیں تو ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں نا پورے پاکستان پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے مل کے 2.25 ارب کے چنے کھائے ہیں، اب بدنام صرف لاہوری ہوتے ہیں۔
تو بیسیکلی یہ کہ میدے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں نا میدے سے متعلق کئی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ السر آج کل بہت ہے. اچھا. میدے کا السر جس کو ہم گیسٹرائٹس کہتے ہیں. دوسرا ایک مسئلہ ہے ایسوفیگس کی سویلنگ اور ایسڈ ریفلیکس کے ایشوز, یعنی خوراک کی نالی کے اندر سوزش اور کھانا کھایا ہوا اوپر کو آنا. تیسرا مسئلہ بلوٹنگ گیس کا ہے, اس کا بھی میدے کے ساتھ تعلق ہے. اور چوتھا مسئلہ ہے ایسیڈیٹی, تیزابیت, جلن. اکثر لوگ جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں ان کو شدید جلن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 4-5 قسم کے مختلف معاملات ہیں. اور پھر میدے سے متعلق جی آئی ٹی سسٹم کو دیکھیں, بڑی آنت میں ڈیڈینل السر اور کولیٹس, اور پھر وہ ایچ پیلوری ایک وائرس جو آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا ہمارا کامن ہے جس سے آپ کو آئی بی ایس ہوتا ہے, اریٹیڈ بال سنڈروم, یعنی بہت سی یہ ساری تعلق میدے سے ہے. لیکن میں ان تمام چیزوں کے پیچھے جو مین چیز ہے جس کا نقصان, جس کی وجہ سے ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہے سرخ مرچ. ہمارے یہاں سرخ مرچ, اسپائسی چیزیں اور یہ چاٹ مسالے کا کثرت سے استعمال ہے. بچے آپ گھروں میں سبزی کے اوپر بھی چاٹ مسالہ چھڑک کے کھا رہے ہیں ذائقے کو ڈیلیشیس کرنے کے لیے. اور ہم لوگ اتنے زیادہ مرچوں کے شوقین ہو گئے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کم مرچ میں کھانا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم فاقہ کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں مرچوں کے اوپر غور و خوض کرنا ہے کہ کم سے کم ہمارے گھروں میں مرچ کا استعمال ہو, خاص کر سرخ مرچ. کالی مرچ کر لیں, سبز مرچ کر لیں, وہ اتنا نقصان نہیں دیتی جتنی سرخ مرچ نقصان دیتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہم لوگ جنک فوڈ اور فرائیڈ چیزیں اور بیکری آئٹم کی طرف ہمارا تو دسترخوان ہی ان چیزوں کی زینت ہے. ابھی تو اب رمضان آ رہا ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس میں تو ویسے ہی رمضان میں تو دیکھیں, اور پھر آپ بات کریں ہماری جو عروج کی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باہر کا اگر 15 دن میں ایک بار آپ باہر کا کھانا کھائیں, باقی پورا شیڈول آپ کا گھر کا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کا بھی اسکیجول یہ بنائیں کہ ہفتے میں 10 دن بعد آپ باہر سے کوئی چیز کھلائیں. یہاں ڈیلی بیس پہ بچے جو ہے نا اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں. بلکہ یہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ناشتہ, جب ہماری آج کل ہم بچوں کو ناشتہ نہیں دیتے ہیں تو وہ پیسے لے کے جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا ناشتہ کرتے ہیں. اسکول میں وہ بوتل لے لیں, چپس لے لیں, ساتھ وہ سنیکس لے لیں, وہ تو ان کی مرضی ہے. تو ہم خود بھی ذمہ دار ہیں والدین. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر کے اندر ایک پورا اسکیجول بنائیں. اور گھر کے اندر آپ کو پتا ہے پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, کچن کے اندر ایک لسٹ لکھی ہوتی تھی, ہفتے والے دن دال, کچن میں ڈائٹ جمعے والے دن بریانی بنا کے لگا دیتے تھے. ایبسولوٹلی, کہ امی کو بتانا نہ پڑے کہ آج کیا بنانا. پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے دال کھانی ہے, آج میں نے یہ کھانا ہے. اور ہر پھر سنڈے کو ہم خوشی خوشی اس کو چینج کرتے تھے, ہم بچے اس کو اتار کے یوں پھاڑتے تھے پھر اپنی پسند کی اپنے سارے بہن بھائی. لیکن ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں نہیں کرتی ہوں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں. اور پھر الٹیمیٹلی سفر ہم خود تو کر رہے ہیں, ہماری اپنی صحتیں تو تباہ و برباد ہوئی ہیں, پھر ہمارے بچے جو ہم چاہ رہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اچھا خیر, یہ ذہنی دباؤ, پریشانی, یہ بھی غذا نہ لگنے کا جسم کو یا غذا کی افادیت نہ ہونے کی ایک کاز ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے. اور آپ یقین کیجئے اس ٹائم ہم جسمانی صحت سے زیادہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں آج کل کا چھوٹا بچہ, معصوم بچہ, بچی, ٹین ایج, کالج گوئنگ آ کے ہمیں کہتے ہیں سر ہمیں ڈپریشن, ہمیں انزائٹی ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں بچوں یہ انزائٹی ڈپریشن بہت بڑی چیزیں ہیں, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی آپ کی حساسیت کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. اور جب آپ کسی بڑی بیماری کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور مسلسل اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو بعید نہیں کہ وہ بیماریاں آپ کو لگنا شروع ہو جائیں. یہ ایک فطرت کا نظام ہے جس کے بارے میں آپ بہت سوچتے ہیں, وہ کیمیکل, وہ ہارمون آپ کی باڈی میں بننا شروع ہوتے ہیں. تو پہلا پیغام تو ان بچوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو انزائٹی ڈپریشن کا مریض سمجھتے ہیں, اپنی حساسیت, اپنی سینسیٹیوٹی اور اپنے معاملات کو بہتر کریں, اتنی بڑی بیماریوں کو اپنے ساتھ نہ جوڑیں. دوسرا, جو اس مرض میں مینٹل ہیلتھ میں متاثر ہیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو اللہ پاک کے ساتھ لگاؤ کی کمی, ہم لوگ, ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. جو ذمہ داریاں اللہ نے اپنے ذمہ لیے, دیکھیں اللہ نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے, ہم رزق کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں, بندوں میں ڈھونڈتے ہیں, جھوٹے سہاروں میں. ایبسولوٹلی, اللہ نے ہمیں کہا کہ جی آپ رشتے, ہر بندے کا بنی و نوع انسان کا رشتہ اللہ نے جوڑ دیا, لیکن ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں. ہم یعنی یہ سارے معاملات ہیں جو اللہ کے معاملات ہیں, اس پہ ہمارا توکل ہونا چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں, آپ دیکھیں جو آنے والے روزے ہیں یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ روزے ہمارے پہ فرض نہ ہوتے تو شاید ہماری عمریں اتنی نہ ہوتی. کیونکہ پورے سال کی بد پریزیاں کرنے کے بعد آپ کو 1 ماہ ملتا ہے کہ آپ ٹریننگ, یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ نارملائز ہو جائیں, تو اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت بہتر ہوتی ہے. اور کچھ آپ حدیث سے ثابت کریں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ذہنی انتشار, انسینٹی, وحشت کا شکار تھے, یا جن کے اندر
جو کچھ ہارمون ایسے تھے جن کا بے اعتدالی تھی، تو نبی مہربان نے اس دور میں پیغام دیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ تیر بہدف چیز ہے کہ جب آپ ڈپریشن انزائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے بھی آپ کے اندر روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں، اور برین ایسے ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے آپ سکون میں جاتے ہیں، آپ کو انبساط ملتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک میڈیٹیشن، اب تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی پروو کر چکی ہے کہ آپ فاسٹنگ، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پوری دنیا میں یہ آپ بیسٹ وے ہے کسی بھی اپنی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کا. آپ باڈی سے جتنے بھی فاضل مادے ہوتے ہیں وہ آپ جیسے ہی فاسٹنگ سے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، کون سی غذائیں ہیں جو کہ ہمارے معدے کو مضبوط بناتی ہیں؟ پلیز اس بارے، جن کو بھوک لگتی ہے، جن کو نہیں لگتی ہے، سب کے لیے، تاکہ معدہ اگر خراب ہے، اس معدے کے مسائل ہیں تو وہ اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. دیکھیں ایک چیز یہ کہ ہمارے اس ٹائم جو ہے نا پورے پاکستان میں گندم بہت کم لوگوں کو سوٹ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ 3-4 آٹے مکس کر کے نا اپنے گھروں میں خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا 5-10 سال پہلے ملٹی گرین آٹا آیا، ملٹی گرین کہہ لیں، گرین بیسیکلی تو وہ اور ٹائپ ہو جاتا ہے، اس کو ہم مکس آٹا ہی کہیں گے. ہم گرین میں تو آپ کو پتا ہے پھر آئلی چیزیں، اسینشل آئل اور یہ مختلف چیزیں آتی ہیں. کیا کیا مکس کرنا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیں آپ گندم بھی تھوڑی بہت ڈال لیں، چکی پہ جائیں. ہاں جی، آپ ادھر سے جوار لے لیں، آپ جو لے لیں، آپ مکئی لے لیں، آپ بیسن لے لیں، اور چاولوں کا بھی آٹا اس میں ڈال لیں تاکہ تھوڑا ہلکا ہو جائے. اب یقین کیجئے، ایک تو جب یہ آپ آٹا شروع کریں گے نا تو اس میں جن لوگوں کو کھانے کے بعد بلوٹنگ ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، پہلے دن سے ان کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا. صحیح ہے. دوسرا، کھانے کے فل فور پانی پینا لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے کھانا کھانے کے بعد 2-3 گلاس پانی پیتے ہیں، وہ بھی ہماری طبیعت کو بھاری بوجھل کرتا ہے اور ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں جو ہے نا وہ نقصان دیتا ہے، اور تعدیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. دیکھیں ایک پورشن بنا ہوا ہے کہ 3 حصوں میں آپ کھانا کھائیں، ایک حصہ غذا کا، ایک ہوا کا، اور ایک حصہ پانی کا. تو اس پورشن سے جب آپ کھانا کھائیں گے نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی، آپ کو افارہ نہیں ہوگا. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ جو نبی مہربان کی مرغوب غذاؤں میں تلبینہ ایک ہے. تلبینہ بیماروں کے لیے نہیں ہے، صحت مند لوگوں کے لیے تھا. نبی مہربان حالت صحت میں وہ پسند کرتے تھے، آپ کی مرغوب غذا تھی. اور تلبینہ ہمارے لوگوں کا، معدے کے مریضوں کا علاج بھی ہے. اور تلبینہ کیا چیزیں ہیں؟ دلیا ہے جو کا، دودھ ہے اور شہد ہے. تو ہفتے میں 2 دن ہر شخص کو جو کا دلیا آپ بنائیں، دودھ میں پکائیں، دودھ میں پکا کے بنا لیں، اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں تو وہ آپ کا تلبینہ تیار ہے. ہفتے میں 1 بار کھانا چاہیے. ہفتے میں 2 بار جو بندہ تلبینہ کھائے گا وہ انشاءاللہ معدے کے جملے امراض سے محفوظ رہے گا. جو کے دلیے کو آپ نے دودھ میں پکانا ہے یا پانی میں؟ نہیں، دودھ میں پکانا ہے. جو کے دلیے کو دودھ میں بنانا ہے. آپ جو کا دلیا لیں، اس میں دودھ ایڈ کریں، اس کو پکا لیں، اس کو ہلکے آنچ میں پکا لیں، اور اس میں 1 چمچ شہد ملا کے 1 پیالی اس میں آپ پینا شروع کر دیں. ہفتے میں 2 دن صبح ناشتہ اس کا کریں. بچوں کو بھی دیں. آپ یقین کیجئے اتنی، یعنی اللہ پاک کے نبی مہربان کی مرغوب غذا تو ہے ہی ہے، سنت بھی ہے، لیکن اس کی بینیفٹ اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر اس کے فائدے ہی تو ہیں، اس کا کوئی نقصان تو ہوگا. پھر ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال بھی کریں. مثال کے طور پہ کسی ٹنڈے ہیں، کدو ہیں، توریاں ہیں، شلجم ہیں، اس میں اللہ نے نا مختلف نیوٹریشن رکھی ہیں. جب ہم سبزیاں نہیں لیتے ہیں تو ہماری بہت سی کیمیاوی کمی جو ہے نا وہ باڈی میں رہتی ہے. تو سبزیوں کا استعمال بچوں کو لیں. اور دوسرا فائبر. آج کل بچوں میں قبض کا بڑا ایشو ہے، تو قبض کی وجہ سے بھی گیس بنتی ہے، بلوڈ ہوتا ہے اور سر بھاری ہوتا ہے، اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ عبادت کر سکیں خوشی و خضوع سے. ایون آپ کو نیند نہیں آتی پرسکون قبض کی وجہ سے. یہ بڑا مسئلہ ہے بچوں میں اس کی وجہ یہ کہ بچے جنک فوڈ، ڈرائی فوڈ، پانی کی کمی، اور یہ ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں ہے. ایبسولوٹلی انہوں نے جب باہر جانا ہے پبلک پلیسز، اسپیشلی اسکول میں، تو بچے ٹوائلٹ نہیں یوز کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور دوسرے نمبر پہ یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ انڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، کہ بچہ گیم ہی نہیں کر رہا. اور پیٹ میں درد ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، ماما کھانا ٹھیک نہیں کھانا ہے، پھر سر میں درد ہو رہا ہے آل دا ٹائم. یہی یہ بچوں کی کامن کمپلین ہے ہمارے. اور بچے چلیں 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے تو ٹھیک ہے، 15 سال تک کے بچوں میں کامن کمپلین ہے، میرے پیٹ میں درد، مجھے یہ ہو رہا ہے. اور بچہ آج کل ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت ہی نہیں ہوتی، فوری طور پہ والدین اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی جب آپ بچے کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اس کی امیونٹی بھی ویک ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ تو ایسے بچوں کو بھی تلبینہ وہ جی ان بچوں کو بھی آپ تلبینہ دیں. اس کے علاوہ آپ ایک پھل ہے مربع بہی، سفر جل، وہ آپ تقریباً گھر کے اندر ہر گھر میں، ہر کچن میں ہونا چاہیے. مربع بہی آپ یقین کیجئے دنیا کی بہترین. کس چیز کا مربع ہے یہ؟ بہی کا، سفر جل. اچھا. بیسیکلی اس کا بھی حدیث سے ثابت ہے، اس میں بہت طاقت ہے، قوت مدافع بہتر کرتا ہے. اور معدے کتنا دینا چاہیے؟
یہ سیب کی طرح جیسے آپ آدھا سیب کاٹیں تو اس کے 2-3 پیس کر کے نا 1-2 پیس اس کے کھا لیا کریں ڈیلی کھا لیں 1-2 دن بعد کھا لیں. یہ آپ نے ایز اے ٹونک یعنی معدے کو مضبوط کرتا ہے. جن لوگوں کا معدہ کمزور ہے, جن لوگوں کو کھانے کے فل فور پیٹ لوز ہوتا ہے, موشن آتا ہے, ان کے لیے دنیا کی بہترین چیز ہے مربع سفرجل. اور اس میں ہم آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ جو کھیرا ہے, آپ بچوں کو سلاد کی عادت ڈالیں. کھیرا جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں نا تو کھیرا آپ کے جگر کو تسکین دیتا ہے. کھیرا آپ کی سکین وائٹامن ای اور سی کا اس میں مرکب ہے. اور پھر یہ جو مالٹے ہیں, ہمارے بچوں کو مالٹوں کی کینوں کی عادت ڈالنی چاہیے. دھوپ میں بیٹھ کے 2-3 مالٹے ڈیلی بچوں کو دیں. بچے کھاتے ہی نہیں ہیں, بچوں کو اتنا کھٹا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. بچے اتنے وہ ہمارے ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں, ان کو آپ کینو بھی دے دیں, ان کو مطلب آپ موسمی بھی دے دیں تو وہی ان میں بھی ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ کھٹا ہے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں دیکھیں اس سٹرک کے اندر بھی بہت سی افادیت ہے, وائٹامن سی, اور آپ کی ڈی ہائیڈریشن کے ایشوز, آپ کی سکن کے ایشوز, آپ کی سکن گلو کرتی ہے. اور مالٹے کا کھانا اور اس کے بعد مالٹے کے چھلکوں کو رکھ کے اس کا پاؤڈر بنا کے سکن کے لیے ایز اے ریمیڈی یوز کرنا, وہ دونوں چیزیں بہترین چیز ہے. اللہ جنت نصیب کرے, میری والدہ ان کو ڈرائی کر کے ان کے سلائس کاٹا کرتی تھی. پہلے واش کرنا چھلکوں کو اچھی طرح, پھر ان کو وہ کرنا سلائس لمبے لمبے کاٹ کے ان کو دھوپ میں ڈرائی کرنا, اور پھر جب گھر میں میٹھا بنتا تھا متنجن یا زردہ, کیا بات, تو اس میں اتنا وہ مزے کا ہوتا تھا, کھٹا میٹھا سا. ہم بچے وہ سترنگی جس کو ہم کہتے تھے, وہ اس کا پاؤڈر اس کا ملتا تھا. بالکل ایسی, اب اتنی محنت کون کرے. یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کو کیمیکل چیزوں سے نکل کے جو قدرتی چیزیں ہیں, جو نیچرل چیز, اس کی طرف آنا ہے. اب رمضان کے اندر کیچپ کا استعمال بہت ہے, آپ اس کی جگہ پودینے کی چٹنی کا استعمال کریں. کیچپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں, گھر میں بنا لیں آپ, گرین چلی گھر میں بنا لیں. وہ ٹمیٹو تھوڑے ہی, ہاں جی, اب باہر کیمیکل ہے. ٹماٹر اتنا مہنگا, جب 1,000 روپے بھی جب ٹماٹر ہوتا ہے تو کیچپ اتنے کی میری ہوتی ہے. تو مجھے تو آج تک یہ فلسفی سمجھ نہیں آئی. تو آپ جب گھر کے اندر چیزیں بنائیں گے, انہوں نے کیچپ بھی مہنگا کر دینا, حالانکہ اس میں کیچپ میں ٹمیٹو کا کوئی وہ نہیں ہے جو مارکیٹ میں ملتا ہے. خیر, بہت شکریہ سر آپ کے آنے کے لیے. جناب حکیم عطاء الرحمان صاحب آپ آئے, آپ تشریف لائیں, اتنی اچھی مفید نسخے اور باتیں آپ نے ہمیں بتائیں.